26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی۔ ایحب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ایحب، کیا وہ پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحم اخیہ، یہ کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں، یعنی سورۃ مبارکہ کے شروع سے یہاں تک 10 اصول بیان فرمائے کہ جس سے معاشرتی زندگی امن کا گہوارہ بنتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ نے ٹوٹل 12 اصول بیان فرمائے، اور جن میں سے پہلا یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ تقوی پیدا کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا اور چوتھا اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں بیان فرمایا۔ اور پانچواں اصول یہ ذکر فرمایا کہ کانوں کے کچے نہ ہوا کرو، اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فاسق آدمی، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ویسے فوراً ایکشن نہ لیا کرو، اور پہلے تحقیق کیا کرو۔ اور چھٹا اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، لڑ پڑیں، تو تیسرے بندے کا کام یہ ہے تماشا نہ دیکھے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور ساتواں اصول ذکر فرمایا کہ کوئی بھی مرد یا عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخرے نہ کریں دوسرے کے ساتھ۔ اور آٹھواں اصول بیان فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مسلمانوں کو تانے نہ دیا کرو۔ اور تانوں میں سے ایک صورت بیان کی کہ ان کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، جو ان لوگوں کا اپنا نام ہے عزت کے ساتھ انہی کے نام سے پکارو، اور برے لقب سے دوسروں کو نہ پکارو۔ اور 9واں اصول بیان فرمایا
مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہ رکھا کرو، اچھا گمان رکھو ہر مسلمان کے بارے میں۔ اور 10واں اصول بیان فرمایا کہ کسی کے ٹو میں نہ رہا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، چھپ کر دوسرے کی باتیں نہ سنا کرو۔ بعض لوگ سونے کا بہانہ کرتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور وہ بندہ تو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سویا نہیں ہوتا، تو یہ بھی جاسوسی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ یہ 10واں اصول اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آج آیت مبارکہ کے اس حصے میں 11واں اصول ذکر کیا کہ اگر معاشرے کو فساد سے بچانا ہے، غیبت کے گناہ کو چھوڑ دو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا کہ غیبتیں نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ غیبت کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسی صفت کے ساتھ کہ جو اسے ناگوار گزرے، اس کی غیبوبت میں، اس کے غائب ہونے کے وقت، یعنی ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، اور آپ نے اس کی ایسی کوئی عیب کمزوری بیان کر دی کہ اگر اس کے سامنے بیان کرتے تو وہ اسے ناگوار سمجھتا، اسے یہ بات اچھی نہ لگتی۔ صحابی رسول نے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر بھائی کی برائی جو ذکر کی جا رہی ہے اس کے اندر موجود ہو، اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے، مثلا زانی ہے، شرابی ہے، کوئی بھی گناہ گار ہے، اس کے اس گناہ کو اپنے دوسرے بھائی کے آگے بیان کر دیا، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو پھر ذکر کیا، پھر بھی غیبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز، وہ گناہ، وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا، پھر اس کی یہ عیب اور کمزوری بیان کی جائے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ، بہتان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے غیبت یہ ہوئی اپنے بھائی کا عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اگرچہ وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسلام نے غیبت کو بدترین گناہ قرار دیا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو فرمایا، انسان جب زنا کا گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پھر سچی توبہ کرتا ہے اور زنا کو گناہ سمجھتا ہے، مگر غیبت والا انسان غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھتا، وہ تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب ایک چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس سے توبہ کس چیز کی؟ اس لیے ہے یہ بھی انہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن زنا کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ زنا سے انسان توبہ کر لیتا ہے، غیبت سے انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور غیبت والا انسان جس کی غیبت کی گئی، جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ زنا، شراب یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے، یہ تو اللہ سے بھی صدقے دل سے توبہ کرے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن غیبت والے گناہ کو اللہ بھی معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔
ذرا آج ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں کہ کتنی غیبتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے کوشش کرو اس کو روکو، اور روکا جائے اس کو، اس لیے کہ جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت کتنا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں فرمایا کہ غیبت کرنے کا گناہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ان یاکل لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس سے انسان نوچ کر کھائے، بھلے کون کھا سکتا ہے؟ تو فرمایا غیبت کا گناہ بھی اسی طرح۔ اب دیکھیں اپنے مردہ بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ، مردہ بھائی، لاش بھائی کی پڑی ہو، اس سے گوشت کاٹ کے کوئی نہیں کھا سکتا، لہذا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب مردہ کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح غیبت سے بھی نفرت کرو، غیبت کو چھوڑ دو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے فرمایا منہ پہ تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، پیٹھ کے پیچھے گناہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور تیسرا بندہ بیان کیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جو بندہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے، بخیل ہے۔ ان تین لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک کسی کو اس کے گناہ کا منہ پہ تانا دے، دوسرا اس کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے، تیسرا بخیل آدمی مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، بندوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ اس بندے کے لیے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ان تین لوگوں کے لیے اللہ نے خبردار کر کے فرمایا کلا، سن لو کان کھول کے، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ان تین لوگوں کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے غیبت بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے غیبت کا گناہ اکثر لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، بڑے مزے لگا کے مجلسوں میں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو جب گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر توبہ کیسے کرے گا انسان؟ اور یہ غیبت کا گناہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو گھٹیا سمجھ کے غیبت کرتا ہے، اور متکبر بندے سے معافی والا کام کہا جائے تو متکبر بندہ کبھی بندے سے معافی نہیں مانگتا۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے جہنم کا نظارہ کیا، اور ان میں ایسے گروہ پہ آقا کا گزر ہوا کہ جن ایسے لوگ تھے کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اور ہاں غیبت بڑا گناہ ہے، لیکن چند مقام ایسے ہیں کہ اگر جس میں دوسرے بندے کے عیب کو، برائی کو بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا غیر معین طور پر کسی کا عیب بیان کرنا، جیسے کہ اللہ کے نبی کا انداز یہی ہوا کرتا تھا، آقا فرماتے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ یوں کرتے ہیں، کسی ایک کو نشانہ نہ بنایا جائے، باقیوں کی اصلاح کے لیے اس کے گناہ کو یوں گن لیا جائے کہ پھر یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سرے عام بری حرکتیں کرنے والے کی حرکتیں بیان کرنا یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ اور اسی طرح قاضی کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، وہاں پہ اجر ہے، ظالم کے ظلم کو بیان کرو۔ اور اسی طرح
رشتہ داری یا معاملہ قائم کرنے کے متعلق کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے مشورہ لینے کے لیے کہ فلاں کے گھر سے ہم رشتہ کر رہے ہیں یا اس بندے سے یہ معاہدہ معاملہ کر رہے ہیں، بتا وہ بندہ کیسا ہے، اب چھپاؤ نہ اس کا عیب۔ اگر اس کے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی بھی چیز ہے، اب اس کے عیب کو بیان کر دو، اس لیے کہ اس نے آپ سے مشورہ لیا ہے۔ اس کے بارے میں اس کا عیب بیان کرنا ایسی صورت میں غیبت میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح فتویٰ لیتے وقت مفتی کے سامنے ساری صورتحال بیان کرنا بندے کی، اس کے عیب برائیاں بیان کرنا، یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح غیر معتبر راویان حدیث کے عیب بیان کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے یوں بیان کی جاتی، جو انسان کوئی بھی حدیث پڑھتا، چونکہ کتابیں اور احادیث مبارکہ کتابوں میں محفوظ نہیں تھی، بعد میں محفوظ ہوئی ہیں، 15 لاکھ راویان حدیث کے پورا بایو ڈیٹا موجود ہے، اور ایسے راویوں پر جرح کرنا، ان پہ عیب بیان کرنا، واقعی ان کے اندر جو تھا یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی حدیث میں کوئی آدمی جھوٹ بولے یا کچھ کرے، ایسا گناہگار ہو، اس کے عیب کو ضرور بیان کرو، آیا پھر حدیث کا ضعف آ جاتا ہے اس راوی کی وجہ سے، لہذا اس کو خوب بیان کرو، غیر معتبر جو راویان حدیث ہیں، اور بشرطے کہ اصلاح کی نیت سے یہ سارے کام کیے جائیں، اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کی شرط کے ساتھ۔ غیبت اتنا بڑا گناہ، غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان اللہ سے دعا کرے، اور جو وعیدیں حدیث میں آئی ہیں غیبت کرنے والے پر، ان پر غور کرے۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ بہت سی نیکیاں اس نے دنیا میں کی تھی لیکن آج نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ وہ اللہ سے پوچھے گا، یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی تھی، آج وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی، لہذا آج ان کے بدلے نیکیاں تیری ان کو دے دی گئی ہیں، اور تیرا نامہ اعمال خالی ہو گیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نیکیاں کی نہیں ہوں گی لیکن ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، وہ پوچھے گا، اللہ فرمائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں لوگ تیری غیبتیں کرتے تھے، اور ان چیزوں کا یہ بدلہ ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے غیبت سے بالخصوص بچے۔ اسی طرح جب دوسرے کی غیبت کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہو تو انسان کو فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور پھر جب اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ دوسرے کی غیبت نہیں کرے گا۔ اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ معافی کا طریقہ یہ ہے، اپنے ساتھ اس بندے کے لیے دعا کرے جس کی غیبت کی ہے۔ حدیث میں فرمایا، کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ اللہم تقول اللہم اغفر لنا ولہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو استغفار طلب کر اس کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ تقولو، تو کہے، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور جس کی میں نے غیبت کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب اس بندے کو غیبت کی خبر نہ ہو، اسے آپ کی غیبت کا پتہ نہیں چلا کہ اس بندے نے میری غیبت کی ہے اور اس کو وہ خبر پہنچی نہیں ہے، یا وہ آدمی مر گیا ہے یا کسی دور علاقے کے اندر ہے جہاں تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس بندے کو مل نہیں سکتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے لیے دعا کریں، اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں جس کی غیبت کی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے سامنے اس بندے کی غیبت کی ہے جا کر ان کے سامنے اس بندے کی تعریف بھی کر دو۔ لیکن اگر اس بندے کو آپ کی غیبت کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے، پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، پھر ہر حال میں اس سے معافی مانگی جائے، وہ معاف کرے تو ٹھیک، نہ معاف کرے
تو پھر انسان کی معافی نہیں ہے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ آج کی آیت میں 11واں اصول اللہ نے ذکر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اَيُحِبُّ، کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کہتا ہے يُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردہ بھائی کا۔ اسی طرح فرمایا غیبت بھی نہ کرو اپنے بھائیوں کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس آیت میں 12 نمبر آیت میں اللہ نے 3 گناہوں کا ذکر فرمایا۔ بدگمانی سے بچو، لوگوں کی ٹو میں نہ رہا کرو، جاسوسیاں نہ کرو، غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے کام نہ کرو، یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر پہلی زندگی میں گناہ کر دیے، اللہ کا اعلان ہے او ان اللہ تواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب کریم بارگاہ میں توبہ کرو، رحیم بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب